بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرات گرامی، حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکتوبات شریف کے دفتر اول کا یہ مکتوب نمبر 125 ہے، جو حضرت میر صالح نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا گیا، اور اس میں عالم صغیر اور عالم کبیر کے اندر جو مظاہر ہیں اللہ رب العزت کے اسماء و صفات کے، ان کے متعلق بیان کیا گیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی، کہ اے رب ذوالجلال ہمیں اشیاء کی حقیقتوں سے جیسا کہ وہ ہیں ہمیں اس سے آگاہ فرما، یا اس کا ہمیں علم عطا فرما۔ عالم چہ صغیر و چہ کبیر مظاہر اسماء و صفات الہیہ، عالم اگرچہ صغیر ہو یا عالم کبیر ہو، سب کے سب اللہ رب العزت کی اسماء اور صفات کے مظاہر ہیں۔ تعالی شانہ، اللہ جل شانہ کے صفات کے مظاہر ہیں۔ یہاں پر دو باتیں بیان کی گئی ہیں کہ ایک عالم صغیر ہے اور ایک عالم کبیر ہے۔ عالم صغیر سے مراد انسان ہے، اور عالم کبیر سے مراد یہ باقی پوری کائنات جو ہے، اس کو عالم کبیر کہتے ہیں۔ یعنی کہ اگر اس انسان کو پھیلا دیا جائے تو اس سارے انسان کے اندر جتنی بھی خصوصیات اور صفات پائی جاتی ہیں، یہ اس کائنات کے جو ارد گرد انسان کے پھیلی ہوئی ہے، اس کے اندر وہ صفات اور وہ مظاہر الہیہ موجود ہیں۔ اور اسی طرح اگر اس کائنات کو سمیٹ دیا جائے اور عالم صغیر بنا دیا جائے، یعنی انسان بنا دیا جائے، تو اللہ رب العزت کی صفات اور اس کے اسماء کے جتنے مظاہر ہیں وہ اس عالم صغیر کے اندر بھی موجود ہیں، اور ان صفات اور مظاہر الہیہ کے یہاں پر بھی مظاہر موجود ہیں، یعنی ان کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ میرا شیون و کمالات ذاتیہ و عزت سلطان و گنج بود، کہ اور اللہ رب العزت کے شیونات یعنی آپ کی شانوں اور اللہ رب العزت کی ذاتی کمالات، اور اللہ رب العزت کی ذات کے کمالات کے آئینے، شیونات کے آئینے اور کمالات ذاتیہ رب ذوالجلال کے، یہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھے۔ سلطان گنج بود مخفی، یہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھے۔ وہ سر بود مکنون، اور یہ اللہ رب العزت کے چھپے ہوئے راز تھے، پوشیدہ راز تھے۔ خاص کہ از خلا بملا عرض دہد، اللہ رب العزت نے جب چاہا کہ ان کو پردہ اخفاء سے پردہ ظہور میں لایا جائے، یعنی ان کو ظاہر کر دیا جائے، اور ان کے اندر اوپر جو مخفی چادر ہے اس کو لپیٹ کے، اور ان کے جتنے بھی اللہ رب العزت کی شانیں ہیں، اللہ رب العزت کے جو کمالات ہیں، اور جو مخفی خزانے چھپے ہوئے ہیں رب ذوالجلال کے، آپ کی شانوں کے، اللہ رب العزت کے کمالات کے، اللہ رب العزت کے اسماء و صفات کی جتنے بھی مخفی خزانے چھپے ہوئے ہیں، ان کو ظاہر کر دیا جائے۔ تو وہ از اجمال بتفصیل عارض، اور اجمال کو تفصیل میں، یعنی وہ بات جو اختصار کے ساتھ موجود تھی اس کو تفصیل میں ظاہر کر دیا جائے۔ عالم رہا بر نہج خلق فرمود، کہ بذوات و صفات خیش زوال باشن بر ذات و صفات او سبحانہ، کہ اللہ رب العزت نے اس ارادے کو ظاہر کرنے کے لیے، یا اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے، اللہ رب العزت نے مخلوق کو اس طرح پیدا فرمایا کہ ان کی ذات و صفات کو اللہ رب العزت کی ذات و صفات پر دلیل کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ یعنی جو کائنات کے اندر پھیلی ہوئی صفات ہیں، جو اللہ رب العزت کی صفات کے مظاہر ہیں، ان کو اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کے اوپر دلیل کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ پس عالم را بآسان خیش ہیچ نسبت نیست الا آن کے مخلوقات ویا، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ عالم کو اپنے اصل کے اعتبار سے بنانے والے سے، یعنی خالق سے کوئی نسبت نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ اللہ رب العزت کی مخلوق ہے۔
ودوالن بر اسماء و شیونات تعالی، اور اللہ رب العزت کے اسماء اور شیونات پر، یعنی اللہ رب العزت کے اسماء اور اس کی شانوں پر دلیل ہے، یعنی کہ وہ باتیں جو انسان کے ساتھ وابستہ ہیں یا جو عالم کے ساتھ وابستہ ہیں بطور مخلوق، وہ اللہ رب العزت کی ذات پر دلیل ہے، اور اللہ رب العزت کے اسماء اور صفات کے اوپر دال ہے، یعنی دلیل ہے۔ حکم اتحاد و عینیت و نسبت احاطہ و سریان و میت ذاتیہ آجا از غلب حال و سکر وقت است۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس مقام کے اوپر، یعنی کہ جس وقت بندے کے اوپر ایک سکر کا غلبہ ہو جاتا ہے، حال کا غلبہ ہو جاتا ہے، تو اس وقت وہ بندہ جو ہے ان صفات اور ان مظاہر کو دیکھتے ہوئے وہ سالک جو ہے اللہ رب العزت کے ساتھ اتحاد کا اور اس کے عین ہونے کا، یعنی اس جیسا ہونے کا، اور اس کا احاطہ کرنے کا، یعنی اللہ رب العزت کا اپنے بندوں کا احاطہ کرنے کا اور بندوں کے اندر اس کی سرایت کرنے کا، اور اس کی ذاتی معیت کے جو خیالات پیدا ہوتے ہیں یا جو نظریات پیدا ہوتے ہیں یا جو حال پیدا ہوتا ہے، در حقیقت یہ ایک حال کی کیفیت ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے آپ کو متحد سمجھنے لگتا ہے، یا اس کی مثل سمجھنے لگتا ہے، یا پھر اس کو یہ خیال آتا ہے کہ اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنے ذات کے اعتبار سے اس کی ذات کا احاطہ کر لیا ہے، یا پھر وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے اندر سرایت کر گیا ہے، یا وہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ اپنے آپ کو اس کی میت میں سمجھنے لگتا ہے، یعنی کہ اس ذاتی میت میں سمجھنے لگتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ تمام باتیں جو ہے وہ سالک کے اوپر جس وقت شکر کا، یعنی کہ مدہوشی کا، اپنے رب کے ساتھ عشق و محبت کے اندر جس وقت بندہ اپنے آپ کو فراموش کر دیتا ہے، تو اس وقت وہ جو کیفیت ہوتی ہے، اس وقت یہ باتیں انسان سمجھنے لگتا ہے، یعنی کہ اس کو علمی طور پر یہ صورتحال پیش آتی ہے۔ اور اس کو اگر ان تمام باتوں کو اگر مختصر طور پر بیان کیا جائے تو اس کو توحید وجودی کا مرتبہ کہتے ہیں۔ اب پھر فرماتے ہیں کہ قابر مستقیم الاحوال کے از قدح صاحب ایشان را شربی ارزانی داشتان، کہ وہ مستقیم الاحوال لوگ اب یہ تو تھے جن کا حال جو ہے وہ سکر کے غلبے کے تحت تھا، لیکن وہ لوگ جو سکر کے غلبے سے نکل کر حالت سہو میں چلے جاتے ہیں، ان کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کا پھر کیا نظریہ اور عقیدہ ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اکابر مستقیم الاحوال کہ از قدح صاحب ایشان را شرب ارزانی داشتان، کہ اللہ رب العزت کے صاحب کے پیالے سے جن کو شراب پلائی گئی ہے، وہ مستقیم الاحوال لوگ، وہ مستقیم الاحوال بزرگ جو ہیں، اکابر جو ہیں، وہ عالم را باسانے ہیچ نسبت ازبات نمی کند، تو وہ جو ہیں وہ عالم کو، یعنی کہ اس کائنات کو بنانے والے کے ساتھ کسی طرح کی بھی نسبت کا اس بات نہیں کرتے، یعنی اس کے ساتھ اس کو کوئی منسوب نہیں کرتے، کوئی نسبت نہیں دیتے۔ اگر نسبت دیتے ہیں الا المخلوقیت والمظہریت، اگر کوئی نسبت دیتے ہیں تو صرف یہ دیتے ہیں کہ یہ جو کائنات ہے، یہ جو انسان ہے اور اس کے گرد پھیلی ہوئی کائنات ہے، یہ اللہ رب العزت کی مخلوق ہے اور اس کے اسماء و صفات کے مظہر ہے، یا اس کے اسماء و صفات کے مظاہر ہیں جو اس کے اندر پھیلے ہوئے ہیں اس کائنات کے اندر۔ وہ احاطہ و سریان و میت علمی میدان، اور وہ جو اللہ رب العزت کی ذات کا احاطہ کرنا یا اس کا سرایت کرنا یا اس کے ساتھ اس کی ذات کے ساتھ میت کا جو خیالات ہیں یا جو تصورات ہیں یا جو حال ہے، اس کو وہ علمی طور پہ جانتے ہیں، یعنی کہ یہ ساری باتیں حقیقی طور پہ نہیں ہیں بلکہ علمی طور پر ہیں، اور ان کو علمی طور پر ہی رکھا جاتا ہے۔ مطابق علماء اہل حق شکر اللہ تعالیٰ ساجم، کہ اللہ رب العزت اہل حق کی جو ہے وہ کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ان کی آراء کے مطابق یہ علماء جو ہیں، یعنی جن کو صاحب کے پیالے سے شراب محبت پلائی گئی ہے، مستقیم الاحوال بزرگ جو ہیں، یہ علماء کی آراء کے مطابق اللہ رب العزت کو اس عالم کے ساتھ کوئی نسبت نہیں دیتے، اور جو حال کی باتیں ہیں ان کو صرف اللہ رب العزت کے جو مظاہر ہیں یا مخلوق ہونے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں جانتے، اور ان کو صرف علمی طور پر جانتے ہیں،
حقیقی طور پر وہ قرب اور احاطہ اور میت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ عجب اس کے جماعت صوفیہ کے اثبات باز نسبت ذاتیہ میں نمائند۔ عجیب بات یہ ہے کہ ایک صوفیہ کی ایک جماعت اللہ رب العزت کے ساتھ ان باتوں کو ذاتی طور پر، یعنی اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ان کو منسوب کرتی ہے اور ان کا اثبات کرتی ہے۔ کال احاطہ والمیت، جیسا کہ ان کے مطابق احاطہ اور میت جو ہے یہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہے اور حقیقی ہے نہ کہ علمی ہے۔ مثلا معترفند بیان کے از ذات جمیع نسب مسلوب است، حتیٰ کہ صفات ذاتیہ رانی مسلب بھی نمائند، یعنی کہ وہ ان کے نظریات اور عقائد کا یا ان کے حالت کا یا ان کے احوال کا یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اس بات کے جس وقت وہ اس حال میں ہوتے ہیں تو وہ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات سے تمام نسبتیں مسلوب ہیں، یعنی تمام نسبتیں اللہ رب العزت کی ذات میں نہیں ہیں، حتیٰ کہ صفات ذاتیہ بھی اس کی ذات سے، اس کی ذاتی صفات بھی اس کے ذات سے مسلوب ہے۔ حال ھذا الا تناقض، یہ تناقض ہے، یعنی کہ یہ نقیض ہے، یہ ضدوں کا اجتماع ہے اگر اس بات کو سمجھ لیا جائے یا اس بات کو مان لیا جائے کہ اللہ رب العزت کی ذات سے تمام نسبتیں اور تمام صفات اس کی ذاتی جو ہے وہ مسلوب ہیں، یعنی کہ اس کی ذات صرف ذات ہے، باقی اس کی صفات اور اس کی جو دوسری نسبتیں ہیں یعنی اسماء اور دوسری جو نسبتیں ہیں وہ اس کی ذات میں نہیں ہیں، اس کی ذات میں موجود نہیں ہیں۔ اگر اس کو سمجھا جائے یا یہ خیال کیا جائے تو یہ تناقض ہے، یعنی کہ یہ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ اور ودر ذات مراتب اثبات نمودن، ودر ذات مراتب اثبات نمودن از برائے دفع ان تناقض تکلف است، اور اللہ رب العزت کی ذات کے اندر ان باتوں کو ثابت کرنا اور جو تناقض ہے یعنی کہ جو ان ضدوں کو دور کرنا، یہ سوائے تکلف کے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ در رنگ تحقیقات فلسفیات، اور یہ فلسفیوں کی تحقیق کے مترادف ہے، جیسی وہ فلسفی تحقیق کرتے ہیں، وہ مختلف دلائل کو ایک دوسرے کے اوپر لگا کے اور وہ اپنی بات کو ثابت کرتے ہیں، یہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ارباب کشف صحیح ذات رات اعلیٰ جز بسیط حقیقی نمی دانت و ماورائے ہرچے باشد داخل اسماء میں شمل، اور اللہ جو فرماتے ہیں کہ جن بزرگوں کا کشف صحیح ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کو سوائے ذات بسیط کے، ذات بسیط وہ ہے کہ جو تمام اسماء و صفات کی حامل ہے اور ان تمام اسماء اور صفات پر اس کی ذات حاوی ہے اور تمام ذات و صفات پر پھیلی ہوئی ہے، تو تمام کائنات پر پھیلی ہوئی ہے، ذات بسیط اسے کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو صحیح ارباب کشف ہیں وہ اس کو اللہ رب العزت کو ذات بسیط کے علاوہ، یعنی کہ ایسی واحد ذات جو کسی مثل اور مثال کے بغیر ہے وہ سمجھتے ہیں، اور اس کو ہر چیز ہر مثال سے ماورا سمجھتے ہیں، اور جو چیز بھی اس کے اندر داخل ہوتی ہے یعنی کہ اس کی تمثیل کے اندر آتی ہے اس کو اسماء میں شمار کرتے ہیں۔ پھر آپ کے دوست اگر اندک است اندک نیست درون دیدہ اگر نیم موس بسیار است، آپ فرماتے ہیں کہ دوست سے دوری اگر تھوڑی سی بھی ہو تو وہ تھوڑی نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ اگر آنکھ کے اندر ایک بال بھی آ جائے تو اس کی بھی بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ مثال از برائے تحقیق ان مبحث بیان کنیم، آپ فرماتے ہیں اس تحقیق کی میں ایک مثال سے بیان کرتا ہوں، اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ مثلا عالم نہریر ذو فنون خواہد کے کمالات مکنون خود را در عرصہ ظہور آرد، مطلب کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک عالم جو بڑا ماہر عالم ہے مختلف فنون میں، وہ بہت ماہر ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے جو چھپے ہوئے کمالات ہیں ان کو دنیا کے سامنے رکھے اور دنیا کے سامنے ظاہر کرے، تو وہ اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ ایجاد حروف و اصوات نمائد، تو اپنے ان کمالات کو ظاہر کرنے کے لیے وہ حروف اور آوازوں کو ایجاد کرتا ہے، یعنی اپنے اندر کے کمالات کو ظاہر کرنے کے لیے اس کے مطابق وہ آوازوں اور حروف کو ایجاد کرتا ہے، اور ان حروف کے اور ان آوازوں کو
استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے کمالات کو ظاہر کرتا ہے. تا در پردہ آن کمالات را جلوہ دہد، تاکہ وہ ان چھپے ہوئے کمالات کو سامنے ظاہر کر سکے. پس درین صورت این حروف و اصوات دوال را با معانی مخزونہ ہیچ نسبت نیست. آپ فرماتے ہیں بس اس صورت کے اندر وہ حروف اور اصوات یعنی کہ وہ حروف اور آوازیں ان چھپے ہوئے معانی کو ظاہر کرنے کے لیے کے اوپر دلیل کے سوا اور کوئی مقام اور کوئی مرتبہ یا اور کوئی نسبت نہیں رکھتے. الا آن کے ان حروف و اصوات مظاہر آن معانی مخفیات، سوائے اس کے کہ یہ حروف اور اصوات یعنی حروف اور آوازیں، الفاظ اور آوازیں جو اس عالم نے یا اس ماہر فنون نے اپنے ان مخفی کمالات کو ظاہر کرنے کے لیے ایجاد کی ہیں، وہ اس کے سوا اور کوئی حیثیت نہیں رکھتی کہ ان جو چھپے ہوئے وہ جو پوشیدہ معانی ہیں ان کو ظاہر کرنے کا ایک ذریعہ ہے. وہ میرا آئے آن کمالات مخزونہ، اور ان چھپے ہوئے کمالات کے لیے وہ آئینے کی حیثیت رکھتے ہیں. حروف و اصوات رائن آن معنی مخفیہ گفتن معنی ندارت، یعنی کہ اگر ان حروف اور اصوات کو اور ان حروف اور آوازوں کو اگر وہ جو چھپی ہوئی باتیں ہیں ان کے بالکل عین سمجھ لیا جائے، یعنی جس طرح کی وہ کمال ہے اسی طرح کا وہ لفظ بھی کو بھی وہی کمال حاصل ہے، تو یہ معنی جو ہے یہ بات کہنے کے قابل نہیں ہے، یہ بات کہنے کے قابل نہیں ہے کیونکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ ہم چنین حکم بہ احاطہ و میت درین صورت غیر واقع، اور اسی طرح اللہ رب العزت کے ساتھ جو احاطہ میت کی جو یہ صورت ہے یہ بھی غیر واقع ہے، یعنی کہ غیر حقیقی ہے. معانی بہمان صرافت مخزونات، یہ اس باتوں کو اس معانی کو مکمل طور پر پھیر دینے کے قابل ہے. ہی تغیر در ذات و صفات آن معنی را نہیں یافتہ، اللہ رب العزت کی ذات اور صفات میں کوئی تغیر اور کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے، لیکن چون درمیان معانی و این حروف و اصوات دوال ناوے از مناسبت دالیہ و مدلولیہ متحقق از بعض معانی زائدہ اذہان در تخیل میں آئے. لیکن چونکہ یہ معانی اور اصوات یعنی کہ حروف اور اصوات کے ساتھ ان معانی کا ایک تعلق ہے اور اس کے یہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر دال اور مدلول کا ایک معنی رکھتے ہیں، لہذا بعض معنی کو زائد اس کے اصل کے اوپر زائد کے طور پہ خیال کر لیا جاتا ہے. پھر حقیقت آن معنی مخزونہ از آن معنی زائدہ منزہ و مبرز، لیکن حقیقت میں وہ جو چھپے ہوئے معنی ہیں وہ ان سے جو ظاہر کیے گئے معنی ہیں ان سے منزہ اور مبرہ ہے. آنچے معتقد ماست درین مسئلہ این است، اور وہ جو ہمارے عقیدے کے مطابق مسئلہ ہے وہ اس طرح ہے کہ اس بات امر زائد برائے مظہریت و مراتیت نمودن، کہ مظہریت اور مراتیت کو یعنی اظہار کو مظاہر کے اظہار کا جو مقام اور مرتبہ ہے اور جو آئینہ بننے کا مقام اور مرتبہ ہے اس کو زائد طور پر ثابت کر دیا جائے از اتحاد و عینیت اور احاطہ و میت، اور یعنی کہ اتحاد اور عینیت اور احاطہ میت سریان وغیرہ سے اس کو الگ طور پر ظاہر کر دیا جائے. از سکرس، اور یہ تمام باتیں سکر کے ساتھ سکر سے ہیں یعنی مدوشی کے عالم میں ہے. ذات تعالی فی الحقیقت از نسب معرہ، اللہ رب العزت کی ذات بابرکات اس نسبت سے مبرہ ہے اور معرہ ہے، یعنی بہت بالا تر ہے. از مناسبت مبرہ، اور اس کے ساتھ نسبت دینے سے اللہ رب العزت کی ذات مبرہ ہے. مال التراب و رب الارباب، اللہ رب العزت کو اس خاک سے کیا نسبت، اس کو فارسی میں کہتے ہیں کہ چے نسبت عالم پاک را و عالم خاک، یعنی عالم پاک کو عالم خاک کے ساتھ کیا نسبت ہو سکتی ہے. بہین قدر مناسبت ظاہریہ و مظہریہ وحدت وجود گوئن، اس ظاہریت اور مظہریت کو یعنی اس
ظاہر ہونے والی چیز کو اور جس میں وہ چیز ظاہر ہوتی ہے اس کو ایک دوسرے کے ساتھ جو مناسبت ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس کو وحدت وجود کہہ دیتے ہیں. اس کو اگر وحدت وجود کہیں یا نہ کہیں پھر واقعہ وجودات متعددہ، لیکن حقیقت میں یہ جو ہے الگ الگ موجودات ہیں. یعنی اگر تمام عالم کو اللہ رب العزت کے ساتھ وہ متحد سمجھتے ہوئے ایک وجود ثابت کرنے کہیں یا ثابت کرنے کی کوشش کریں یا اپنے غلبہ حال کی وجہ سے وہ اس عالم کو اور اللہ رب العزت کو ایک ہی وجود کہیں تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن حقیقی طور پر اگر دیکھا جائے تو عالم الگ وجود ہے اور رب ذوالجلال کی الگ وجود ہے. یعنی یہ متعدد وجود ہیں کائنات کے، اور رب ذوالجلال کے ساتھ ان کے کوئی جو ہے نا وہ اتحاد اور عینیت نہیں ہے. لیکن بطریق اصالت و ذلیت و ظاہریت و مظہریت نان کے یک موجود است. آپ فرماتے ہیں لیکن اگر ان کا کوئی تعلق ہے اور واسطہ ہے تو صرف اصالت اور ذل کے طور پر ہے. یعنی اصل جو ہے رب ذوالجلال کا وجود ہے اور باقی جو کائنات ہے اس کے ذل یعنی اس کے سایہ کے طور پر سمجھی جاتی ہے. یا ظاہریت و مظہریت، یا ظہور تو اللہ رب العزت کا ہے لیکن جس چیز میں ظاہر ہونے والی چیز ہے وہ موجود یعنی کہ وہ کائنات ہے یا جو مخلوق ہے وہ مظہریت ہے. تو ان دونوں کے درمیان جو ایک نسبت ہے اس کی وجہ سے ان کو ایک وجود سمجھ لیا جاتا ہے. وما سوائے اوہام و خیالات، اور یہ سوائے خیالات اور اوہامات کے اور کچھ بھی نہیں ہے. یعنی وہم ہے اور خیال کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ اگر ان کو ایک ہی وجود سمجھا جائے، کیونکہ یہ متعدد وجودات ہیں اس کائنات کے اندر. اللہ رب العزت کا وجود ان تمام موجودات کے وجود سے الگ ہے. این مذہب بیانی مذہب سوفسطائیس یعنی کہ یہ مذہب جو ہے یہ فلسفیوں کا مذہب ہے، یعنی کہ جو ایک ہی وجود سمجھتے ہیں. اس بات حقیقت دروے نمودن از اوہام خیالات اورا نمی برآرد. اور اگر ان کی حقیقت کو ثابت کیا جائے تو سوائے خیالات کے اور وہموں کے اور کوئی چیز بھی ظاہر نہیں ہوتی. کہ مقصود سوفسطائیس جو کہ فلسفیوں کا مقصد ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.